بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض وکانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون۔ اے وہ لوگو جو امن قائم کرنے والے ہو، یہ امن قائم کرنے والے جو ہیں، یہ جو امن کے محافظ ہوتے ہیں، جنہوں نے امن دینا ہوتا ہے قوم کو، تو یہ انہی کو خطاب ہے، اور یہ پیچھے سے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ انہی کے اوپر یہ ذمہ داریاں لگائی جا رہی ہیں کہ آپ نے قوم کے امن کو، ملک کے امن کو ثابت کرنا کہ آپ اس کی اہلیت رکھیں اور ان کی تربیت کی جا رہی ہے کہ اے وہ لوگوں جو امن قائم کرنے والے ہو، لا تکونوا کالذین کفروا، نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو انکار حق کرنے والے ہیں، جو آئین کے انکاری ہیں ان کی طرح نہ ہو جانا کہ جس طرح وہ پرواہ نہیں کرتے ہیں اور انکار کر بیٹھے ہیں اور اس آئین کو نافذ نہیں ہونے دیتے یا خود بھی نہیں مانتے اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں، تو ان کی طرح تم نہ ہو جانا۔ وقالوا لاخوانہم، اور انہوں نے کہا اپنے اخوان سے جو ان کے کھونٹے سے بندھے ہوئے لوگ ہیں۔ اخوان یہ جو اگر امن قائم کرنے کے والوں کی بات ہو رہی ہے تو پھر ان کے لوگ، کیونکہ یہ انکار حق کرنے والے ہیں، تو ان کے جو کھونٹے سے بندھے ہوئے ہیں، وہ جس کے حکم کے غلام بنے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو انکار حق کر بیٹھے ہیں، تو ان کے پیچھے کوئی ان کے لیڈرشپ ہوتی ہے، وہ لیڈرشپ کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں، اور ان کی بات، کیونکہ ملک کے اندر یہ دو ہی لوگ ہوتے ہیں جو آئین پر چلنے والے ہوتے ہیں اور آئین کے مخالف ہوتے ہیں۔ تو آئین کے مخالف جو ہیں وہ اپنی اسٹریٹجی اپناتے ہیں، اور جو مملکت الہیہ کے حوالے سے جو اسٹیبلش ہو حکومت، تو ان کے آئین کے حوالے سے وہ امن قائم کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ کامیابی انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو عوام کے لیے امن قائم کرتے ہیں، اور اسی لیے ان کی تربیت کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو ایک انکار حق کے کھونٹے سے بندھے ہوئے ہیں ان کی طرح تم نہ ہو جانا۔ اور انہوں نے اپنے جو لوگ ہیں جو ان کے کھونٹے سے بندھے ہوئے ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں، ان سے انہوں نے کہا اذا ضربوا فی الارض، جب وہ ملک کے معاملے میں سفر کر رہے تھے، یعنی کہ امن والے تو ملک کے بارے میں سفر کرتے ہیں نا، اس کو آگے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ جب وہ سفر ہوتا ہے ترقی کا، آگے بڑھنے کا، تو ان کو کہتے ہیں او کانو غزا، یا پھر وہ کسی غز میں ہوتے ہیں۔ غزا کہتے ہیں اس کا ارادہ کیا، قصد کیا، یا اسے طلب کیا، جنگ کرنا، چڑھائی کرنا، یا پروگرام کے تحت جنگ کرنا، تو یہ معنی ہے اس کے غز کے۔ غزا یا اس کا روٹ ہے غین زے یہ، یعنی کہ ان کا ارادہ جو ہوتا ہے امن قائم کرنے والوں کا، وہ آگے بڑھنے کا ہوتا ہے، کوئی طریقہ کار اپنا رہے ہوتے ہیں وہ، یا تو ایک تو وہ بتایا جب وہ پھر کیا لفظ ہے ضربوا فی الارض، وہ ملک کے بارے سفر کر رہے ہوتے ہیں، ملک کو آگے لے جانے کی کوشش سفر کرنا ہوتا ہے، کسی معاملے کو اس کی نہج تک پہنچا دینا، اس کے مقام تک پہنچانا۔ اور غز یہ غزایا ارادہ کرنا، قصد کرنا، تو وہ اس ارادے میں ہوتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے، معاملات کو آگے لے جانے کے لیے۔ تو جب وہ یہ معاملات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر مشکلات بھی ہوتی ہیں، تو وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں لو کانوا عندنا، اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے، ہمارے پاس ہوتے، ما ماتوا، تو پھر وہ ناکام ہی نہ ہوتے، وما قتلوا، اور نہ وہ جنگ کے معاملے میں بڑھتے، نہ وہ جنگ کیے جاتے، لیجعل اللہ ذالک حسرۃ، یہ کہ بنایا یہ مذکورہ والا جو سارا معاملہ ہے کہ کیونکہ اسٹیٹ کے حوالے سے مملکت الہیہ ان کو ڈیل کر رہی ہوتی ہے، تو مملکت الہیہ نے یہ ان کے ذہن کے اندر، ان کے مراکز کے اندر ایک حسرت بنا دیا۔ حسرت ہوتی ہے وہ جو اندر چھپی ہو، یعنی کہ وہ اس حقیقت کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور خود اپنی ناکامیوں پر حسرت کرتے ہیں کہ یہ جس طرح سے کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، تو وہ ان کے دلوں کے اندر باعث شرمندگی ہوتی ہے۔ تو بتایا گیا لیجعل اللہ ذالک حسرۃ فی قلوبہم، یہ اس لیے ہوا ہے ان کے ساتھ کہ مملکت الہیہ نے ان کے دلوں کے اندر حسرت دیکھی ہے، ان کے ذہنوں کے اندر، ان کے قلوب، مراکز، یعنی کہ جو لیڈران ان کے ساتھ ان کے مراکز میں موجود ہیں اور وہ معاملات کو الٹ پلٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے مراکز میں حسرت ہے، ان کے لیے حسرت ہے، یہ حسرت کا باعث ہے، شرمندگی کا باعث ہے کہ وہ یہ کامیابیاں کیوں نہ سمیٹ سکے۔ واللہ یحیی، اور دیکھو مملکت الہیہ تو حیات بخشی دیتی ہے، ویمیت، اور وہ روکتی بھی ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور مملکت الہیہ تو جو بھی تم عمل کرتے ہو اس معاملے سے حیات بخشی اور روکتی ہے۔ یمیت مواتا سے ہے اس کا معنی، اور بنیادی معنی تو رک جانا ہی ہوتا ہے، کیونکہ موت بھی جو حقیقی موت ہوتی ہے وہ بھی بالکل رک جاتی ہے، لیکن مملکت الہیہ روکتی بھی ہے اور حیات بخشی بھی دیتی ہے، وہ نشو و نما بھی دیتی ہے۔ تو یہ مملکت الہیہ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور مملکت الہیہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس پر نگران ہے، اس کو دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے آگے بڑھنا اور کہاں رکنا اور کہاں سے بلند ہونا۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم جنگ کرو گے مملکت الہیہ کی راہ میں، او متم،
یا پھر تم رک جاؤ گے لمغفرۃ من اللہ، تو البتہ مملکت الہیہ جو ہے وہ تو برحمت ہے، تمہارے عمل کے نتیجے نکالنے والی ہے، تمہیں رحمت سے نوازنے والی، خیر بما یجمعون، اور وہ بہتر ہے اس سے جو تم جمع کرتے ہو، جو تم اجتماع کرتے ہو یا تم جو کچھ بھی جمع کرتے ہو، تو مملکت الہیہ تو برحمت ہے تمہارے اس جمع کرنے سے، ولئن متم او قتلتم، اور اگر تم رک گئے یا تم نے جنگ کی، لا الی اللہ تحشرون، تو یہ تو تمہارا مملکت الہیہ کی طرف ہی اکٹھا کیا جانا ہے، اسی طرف ہی تم اکٹھے ہو جاؤ گے، اسی طرف تم کو اکٹھا کیا جائے گا، حشر کیا جائے گا۔ فبما رحمت من اللہ، پس بے سبب مملکت الہیہ کی رحمت سے، لنتا لہم، آپ ان کے لیے لنتا ہیں، لنتا نرم دل کو کہتے ہیں، نرم برتاؤ کرنے والا، لچکنے والا، اپنے اندر لچک اور نرمی رکھنے والا، تو یہ لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے۔ بتایا کہ بے سبب اس کے کہ مملکت الہیہ کی رحمت ہے آپ کے لیے، تو آپ انتہائی نرم خو، نرمی سے چلنے والے، معاملات کو حل کرنے والے اور نرمی کا مظاہرہ کرنے والے لوگوں کے ساتھ، تو آپ نرم دل ہیں، لہم، ان لوگوں کے لیے جو آپ کے نیچے کام کرنے والے ہیں، ولاؤ کنتا فظن غلیظ، اور اگر آپ تند خو ہوتے، فظن غلیظ، وہ فظن غلیظ آپ سخت خو ہوتے یا سخت معاملات کرنے والے ہوتے، سختی کرنے والے ہوتے، القلب، اپنے مرکز کے لیے، مرکز میں اگر آپ سختی برتنے والے، سخت زبان استعمال کرنے والے یا سختی سے کام لینے والے ہوتے، لنفضوا من حولک، تو یقیناً وہ نکل جاتے آپ کے ماحول سے۔ یہ بھی ایک لیڈر کی شان ہوتی ہے، ان کا ایک کردار ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے اگر نرم خو نہ ہو، نرمی سے بات کرنے والے نہ ہو، محبت سے بات کرنے والے نہ ہو، نرمی کا برتاؤ کرنے والے نہ ہو، ان کے اندر لچک نہ ہو کسی معاملے میں، تو پھر سختی ہو، تو سختی جو ہے پھر وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کے اندر جو وہ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں لوگ، وہ پھر نکل جاتے ہیں، وہاں پر ٹھہرتے نہیں ہیں کہ اتنی سختی برداشت نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا جو ذہنی سطح کا لیول ہوتا ہے وہ لیڈر کی ذہنی سطح کے لیول سے بہت مختلف ہونا چاہیے، اور اسی بات کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان کے لیے فظن غلیظ نہیں ہیں، سختی کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ آپ تو بڑی شفقت سے، نرمی سے ان سے کام لینے والے، ان سے بات کرنے والے ہیں، تو اگر سختی کرنے والے ہوتے تو وہ آپ کے ارد گرد کے ماحول سے نکل جاتے۔ فاعف عنہم، پس آپ ان کو عافیت دو، واستغفر لہم، اور ان کے لیے حفاظت طلب کرو، وشاورہم، اور ان سے مشورے کرو۔ یہ ایک تربیت ہے، کن لوگوں کے لیے؟ وہ جو لیڈرشپ چلاتے ہیں، وہ جو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، تو لوگوں کو اور خصوصاً ملک کے حوالے سے جب اپنے امن والے ساتھیوں جو لیڈ کرنے والا لیڈر ہوتا ہے، اگر وہ ان کے لیے سختی کرے تو وہ بھی وہاں پر ٹھہرے، ہو سکتا ہے استعفے دے کے نکل جائیں گے، ہم یہ کر ہی نہیں سکتے ایسا اتنی سختی کے اندر، اتنی کیونکہ فظن غلیظ کے اندر ساری بھی باتیں آئی تھیں، گالی گلوچی، یہ وہ، ہر قسم کی سختی کہ ابھی کرنا ہے، یہی کرنا ہے، اور یہ سارا کام ابھی کرنا ہے، تو کسی بھی حوالے سے سختی جو ہے وہ پھر عام عوام جو ہیں، عام لوگ جو ہیں، وہ جو کام کرنے والے ہیں، وہ پھر ٹھہرتے نہیں ہیں، وہ نکل جاتے ہیں، تو مجبوری کے تحت ٹھہر جائے تو ٹھیک ہے۔ تو فاعف عنہم، تو بتایا گیا کہ ان کو عافیت دو، اور ان کے لیے واستغفر لہم، اور ان کے لیے حفاظت کا سامان طلب کرو، وشاورہم، اور ان سے مشورہ بھی کرو، کیونکہ جب آپ ان کے ساتھ مشورہ کریں گے تو ان کو احساس ہوگا کہ ہم برابر بیٹھے ہیں لیڈرشپ کے، اور جو ان کے ذہنوں کے اندر، اور یہ ان کی بھی تربیت ہوتی چلی جائے گی، جب آپ اپنے ساتھیوں سے مشورے کریں گے تو ان کے اندر بھی یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ وہ کچھ بات کرنے کے، کچھ بات بتانے کے، کچھ اگلی مطلب کہ سوچ رکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو وشاورہم فی الامر، معاملات کے اندر ان سے مشورے کیجیے، مشاورت کیجیے۔ فیضا عزمتا، اور پس جب آپ عزم کر لیں، یعنی کہ کسی بھی معاملے کے اندر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو گیا، عزم کر لیا آپ نے، عزامہ قطعی فیصلہ کر لینا، یہ اس کا بنیادی معنی ہوتا ہے کہ کسی معاملے کے اوپر، کسی بات چیت کے اوپر اس نتیجے پر پہنچ جانا کہ اب یہ کرنا ہے، پس جب آپ اس کا عزم کر لیں، اس کا پختہ ارادہ کر لیں، فتوکل علی اللہ، پھر آپ کو چاہیے کہ مملکت الہیہ پر بھروسہ کریں۔ یہ ہے وہ اس کتاب کی تھیم، سوچ، کہ ایک آئین پر چلنے والے، ایک آئین سے جڑنے والے، تو ان کے مشاورت بھی جو ہوتی ہے نا، پھر اس آئین کے ذریعے سے ہوتی ہے، اس قانونی حوالوں سے ہوتی ہے، اور اس کے انڈر رہ کے انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے، اور آئین کے تحت کام کرنے والے جو لوگ ہیں تو ان کو چاہیے کہ پھر مملکت الہیہ پر بھروسہ رکھیں، پھر کہ وہاں سے کوئی غلط فیصلہ نہیں ہوگا ہمارا۔ فتوکل علی اللہ، بس آپ کو چاہیے کہ مملکت الہیہ پر پورا بھروسہ کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مملکت الہیہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتی ہے، جب مملکت الہیہ پر بھروسہ رکھتے ہیں تو ان کو مملکت بھی پسند کرتی ہے۔ پھر این ینصرکم اللہ، اور دیکھو اگر تمہاری مدد جو ہے وہ مملکت الہیہ کرے، اگر تمہاری مدد کرے مملکت الہیہ، فلا غالب لکم، تو پھر تم کو کوئی نیچا دکھانے والا نہیں ہے کہ
تم پر کوئی غلبہ پا لے، تمہارے اوپر کوئی غالب آ جائے، تو تمہارے اوپر کسی کی رسائی ممکن نہیں ہے اگر مملکت الہیہ تمہاری مدد کرے۔ وہیں یخذلکم، اور اگر وہ چھوڑ دے تم کو، بے سہارا چھوڑ دے، تمہاری مدد ہی نہ کرے، فمن ذا الذی ینصرکم، پس پھر کون ہے وہ جو تمہاری مدد کرے گا؟ دیکھو نا، آئین کے حوالے سے آمنو جو امن قائم کرنے والے ہیں، اگر ان کے پیچھے اسٹیٹ نہ کھڑی ہو، اسٹیٹ ان کے جو مسائل ہیں وہ حل نہ کرے، تو جب ان کو وہ چھوڑ دے تو پھر کیا ہوتا ہے جی؟ پھر وہ کہتا ہے کہ پھر کوئی تمہاری مدد کرنے والا ہوگا ہی نہیں، من بعد ہی، اس کے بعد اس کے کہ اس نے تمہاری پشتی بانی چھوڑ دی، مملکت الہیہ نے تمہارے پیچھے کھڑا ہونا چھوڑ دیا، تمہاری مدد کرنا چھوڑ دی، تو پھر کون ہے اگر وہ تمہیں چھوڑ دے اس حالت میں کہ تمہاری مدد نہ کرے، تو اس کے بعد تو کوئی ہے ہی نہیں ہے جو تمہاری مدد کرے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور یہ کہ پھر مملکت الہیہ ہی پر بھروسہ رکھو گا، پس مملکت الہیہ ہی پر پس بھروسہ کرنا چاہیے وہ جو امن قائم کرنے والے ہیں۔ امن قائم کرنے والوں کو مملکت الہیہ پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے کہ ہماری مدد وہی کرے گا اور وہیں سے ہماری مدد ہوگی۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ، اور نہیں ہے کسی بھی بلند عہدے دار کے لیے، نبی نباوا یہ اس روٹ سے ہے، اور یہ بلند عہدے دار کو کہتے ہیں کہ جن کے پاس بڑا عہدہ ہو، تو بتایا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ، اور نہیں ہے کسی بھی بلند عہدے دار کے لیے، آئیں یا غلہ، یہ کہ وہ کوئی چیز چھپائے۔ غلہ ہوتا ہے کہ اپنے دل میں کوئی ایسی چھپی ہوئی بات رکھنا کہ جس کو ظاہر نہ کرے، تو کسی بھی بلند عہدے دار کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ غلہ کرے، کوئی چھپائے بات کو، پوشیدہ رکھے۔ وَمَن یغل، اور جو کوئی چھپائے گا، یاتی بما غلہ، تو وہ لے آئے گا جو اس نے چھپایا، یوم القیامہ، قیام کے دور میں، جب قیام کا دور ہوگا، تو یہ بار بار مطلب کہ بات آ رہی کہ بڑی سٹرگل کے بعد سٹیٹ بنتی ہے، اور سٹیٹ بننے سے پہلے بڑے معاملات ہوتے ہیں لیڈرشپ کے، اور اگر لیڈرشپ کوئی نکمی ہو، اس کے اندر صلاحیت نہ ہو، لوگوں کے ساتھ سختی کرے، یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سارا، تو ایسی لیڈرشپ کہ جس کے اندر نرمی نہ ہو، لچک نہ ہو، اور وہ مملکت الہیہ جو اس کے سپورٹر ہے پیچھے، اس کے اوپر پورا بھروسہ نہ رکھے، تو پھر بات آگے نہیں بڑھتی، یا وہ ایسی باتیں کہ جو بتانی چاہیے اس کو چھپائے۔ تو لیڈرشپ جو ہوتی ہے، جن کو مقرر کیا جاتا ہے، بلند عہدہ دیا جاتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ کوئی چیز چھپائیں نہ پھر، اور بتایا کہ اگر وہ چھپا لے گا، جو بھی ایسا کام کرے گا کہ وہ حقیقت کو پوشیدہ رکھے، تو قیام کے دور میں جب اس کا یوم القیامہ، وہ انقلاب کا برپا ہو جانا اور لوگوں کا سٹینڈ ہو جانا، تو اس کو یوم القیامہ کہتے ہیں کہ جب قیام کا دور ہو جائے گا، اس آئین کا نفاذ ہو جائے گا، تو اس وقت پھر وہ سامنے لے آئی جائیں گی باتیں، جو کچھ بھی اس نے پوشیدہ رکھا ہوا تھا، قیام کے دور میں پھر سامنے آ جائیں گی۔ ثم توفیٰ کل نفس، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا۔ توفیٰ وفایا سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے پورا بدلہ دینا، پورا دے دینا۔ تو جو کچھ بھی اس نے پوشیدہ رکھا تھا، جو کسی نے کچھ کیا ہوا تھا، تو سب کا سب پھر سامنے آ جائے گا، اور پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کل نفس، ہر نفسیات، ہر سوچ رکھنے والے کو، ماں کا سبت، جو اس نے کسب کی ہے، کیونکہ اپنی نفسیات سے، اپنی سوچ سے کام کیا نا، تو جو بھی جس نے جیسا کام کیا، تو اس کو اس کا پورا بدلہ ملے گا۔ وَهُمْ لَا یظلمون، اور وہ کمی نہیں کیے جائیں گے۔ یظلمون ظلمہ سے، کیونکہ یہ کسبت کی بات ہو رہی ہے، اس لیے ظلمہ کمی کرنا، کہ ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا کہ وہ کہیں کہ یہ تو ظلم ہے جی ہمارے ساتھ، کیا کمی ہو رہی ہے، ان کو کسی بھی کمی بیشی کے بغیر پورا بدلہ ملے گا۔ افامن اتباع رضوان اللہ، کیا پھر بس وہ جو اتباع کرتا ہے مملکت الہیہ کی رضا کی، مملکت الہیہ کی رضا کی جو اتباع کرے، کمن با بساخط من اللہ، کیا وہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ جس کو مملکت الہیہ کے حوالے سے اس کے اوپر سخط، ناپسندیدگی کرنا، کراہت کرنا، کہ ایسے لوگ جن کو وہ مملکت الہیہ ناپسند کر چکی ہے، ناپسندیدہ قرار دے چکی ہے، تو وہ جو مملکت الہیہ کی رضا کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، اور جن پر وہ ناراض ہے، جن کے حوالے سے وہ مملکت الہیہ ناپسندیدگی کا اظہار کر چکی ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ اس طرح ہو سکتا ہے وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اور جس کے لیے ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا گیا، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، قید خانہ ہے۔ جہنم قید خانے کو کہتے ہیں، باؤنڈری کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر ان کو بند کر دیا جائے گا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ ناپسندیدہ شخصیات جو ہیں وہ اسی حوالے سے ہوتی ہیں کہ وہ آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں لوگ، تو جو بھی آئین کے حوالے سے ناپسندیدہ قرار دے دیا یہ ملک میں، تو ان کو پھر اس وقت جب انقلابی دور آ جاتا ہے، جب قیام ہو جاتا ہے، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے حقوق لینے کے لیے اور حقوق دینے کے لیے، تو پھر ایسے لوگوں کا پورا بدلہ دیا جاتا ہے، ان کو قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بہت ہی بری جگہ ہے پھر ان کے لوٹنے کے لیے، جہاں وہ لوٹے
جو امن قائم کرنے والے ہیں وہ اپنے مقام پر لوٹیں گے، اور جو یہ ہیں یہ اپنے مقام پر لوٹیں گے۔ ہم درجات عند اللہ، یہ وہ لوگ ہیں سب کے سب کہ مملکت الہیہ کے ہاں ان کی درجہ بندی ہے، درجہ بندی کے حوالے سے وہ اپنے اپنے جو نتائج ہیں کام کرنے کے وہ پالیں گے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور مملکت الہیہ تو نگران ہے ساتھ اس چیز کے، بما یعملون جو بھی وہ عمل کرتے ہیں مملکت الہیہ اس کی نگرانی میں ہے، اس کی نگرانی کر رہی ہے۔ لقد من اللہ علی المومن، اور تحقیق احسان کیا ہے مملکت الہیہ نے امن قائم کرنے والوں پر، مومنین جمع امنوں کی، اور وہ جو امن قائم کرنے والے امن پسند وہ جو مقرر کیے ہوئے ہیں، تو تحقیق ان پر احسان کرتی ہے مملکت الہیہ، اور اسی بات کا یہاں پر بتایا جا رہا ہے لقد من اللہ علی المومنین، تحقیق احسان کیا مملکت الہیہ نے امن قائم کرنے والوں پر، اذ باسا فیہم رسولا، جب ان کے اندر ایک بھیجا ہوا مقرر کیا، ایک پیغمبر مقرر کیا، من انفسہم، ان کی اپنی نفسیات کے حوالے سے، ویسے ہی نفسیات رکھنے والوں میں سے جو اس قوم کی نفسیات تھی، اسی قوم میں سے، انہی لوگوں میں سے جو انہی کی نفسیات رکھتے تھے، انہی کی سوچ رکھتے تھے، یتلو علیہم آیاتہ، تو وہ پیش کرتا ہے ان پر اس کے نشان راہ، مملکت الہیہ کے نشان راہ، اس کی آیات وہ اپنے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، کیونکہ انہی کی نفسیاتی حوالے سے، انہی کی سوچ کے حوالے سے ایک مقرر کیا گیا انہی میں سے، تو جب ان کے حوالے سے مقرر کیا تو پھر وہ جو نشان راہ ہے مملکت الہیہ کی وہ ان کے سامنے پیش کرتا ہے، کیونکہ ان کے اندر اگر کوئی تفریق بھی ہو تو وہ اس کو فرق بتائے گا نا کہ مملکت الہیہ کیا چاہتی ہے، وہ آئینی تقاضے کیا ہیں اس کے، اور تم کیا کر رہے ہو اور ہماری سوچ کیا ہے، تو وہ دونوں کو بتائے گا ان کا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کی نشو و نما کرتا ہے، یہ جو پھر بھیجا ہوا ہے وہ ان کی نشو و نما کرتا ہے یا ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ یہ زکاوہ مادہ اس کا، جس کا معنی مطہر کر دینا، شفاف کر دینا یا نشو و نما دینا، تو ان کو وہ نشو و نما دیتا ہے علمی حوالے سے بھی اور ان کے ضابطوں کے حوالے سے بھی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے، جانکاری دیتا ہے، کس کی؟ الکتاب کی، اس ضابطے کی، والحکمہ، اور حکمت کہ اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے، ان کو لگام دینے کے لیے جو قوانین ہیں وہ بتائے جاتے ہیں کہ قوانین یہ ہیں اور اس کی حکمت یہ ہے، اس کی سزا یہ ہو سکتی ہے قابو کرنے کے لیے۔ حکمہ لگام کو کہتے ہیں، یہ بتایا آپ کو بار بار، تو وہ لگام جو ضابطہ ہوتا ہے وہ لگام دینے کے لیے ہوتا ہے، سرکشی ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے، تاکہ اس قانون کو سمجھ کر لوگ اپنی وہ جو غلط روایات ہیں، جو اپنے معاملات ہیں جو غلط سے مدلے جانے والے ہیں، تو اس سے وہ روک دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یہ کہ وہ اس سے قبل وہ قوم جو تھی وہ ضلال مبین تھی، وہ نادانی کے اندر، گمراہی کے اندر پڑی ہوئی تھی، اور گمراہی بھی مبین، کوئی اس میں شک نہیں تھا۔ تو یہ جب ہم اپنی قوموں کی طرف دیکھتے ہیں جو بیکورڈ علاقے ہیں، وہاں پر دیکھ لیں آپ کہ ان کی روایات اور ان کے کام انتہائی گمراہی پر مبنی ہوتے ہیں دوسری قوموں کے حوالے سے۔ کہ جو آگے بڑھی ہوئی قومیں ہوتی ہیں، جو ترقی یافتہ ہوتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ دیکھو ان کے پاس بحران کس چیز کا ہے اور اسی چیز کو یہ بیجا اڑا رہے ہیں، تو وہ جو سرمایہ ہوتا ہے ایسی ایسی جگہ خرچ ہوتا ہے، آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ وہ مطلب بھوکی ننگی قوم ہے جو مدد کے طلبگار رہتے ہیں، اور یہ کر کیا رہے ہیں۔ تو جب ان کو آئین اور قانون کے حوالے سے بتایا جاتا ہے تو وہ جو بھیجا ہوا ہے، تو وہ بھیجا ہوا جب ان کے سامنے وہ اس قانون اور اس کی حکمت کو سامنے رکھتا ہے، اس کی رکاوٹ جو ان کو لگام دینے والی چیز ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے، تو بتایا کہ یہ اس سے ماقبل تو انتہائی گمراہی میں تھے۔ اولما اصابت کو مصیبت، کیا جب تم کو پہنچی کوئی مصیبت، کوئی مشکل، قد اصبتم مثلھا، تحقیق تم اس سے دگنی مصیبت پہنچا چکے ہو، اس سے دگنا مشکلات میں مبتلا کر چکے ہو۔ کل تم، لیکن تم نے کہا ان ھذا، یہ کہاں سے آ گئی؟ کل، ان سے کہہ دو، ہوا من عند انفسکم، یہ تمہاری اپنی نفسیات سے ہے، یہ کہیں سے نہیں آئی۔ جب تم اس آئین کے پیچھے چلو گے، اس آئین کو فالو کرو گے، تو پھر یہ مشکلات دوسروں کے اوپر ہوگی، لیکن اگر تم اس نفسیات کو، اس سوچ کو اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے ہو اور اپنی سوچ کو اس آئین کے اوپر لاگو کرتے ہو، تو یہ پھر مشکلات تمہیں پہنچیں گی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ مملکت الہیہ نے ہر شے کے پیمانے مقرر کیے ہوئے ہیں، منع کر دیا گیا ہے ان چیزوں سے جو آپ کو مشکلات پہنچائیں، اور وہ ضابطے بتا دیے گئے ہیں جن سے آسانیاں پیدا ہوں۔ تو کہا کہ یہ تمہاری اپنی نفسیات ہو سکتی ہے اگر تمہیں کوئی مشکل پہنچی ہے، کیونکہ اس کے قوانین تو پورے کے پورے جو ہیں وہ تو ایک پیمانے بنے ہوئے ہیں، اور قدیر ہے وہ، اس مملکت الہیہ نے پورا ایک پیمانہ دے دیا۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، اور جو بھی تمہیں پہنچا اس دور کے اندر جب دو گروہ جو ہیں آمنے سامنے ہوئے، اور یہ دو گروہ اسی حوالے سے ہی ہوتے ہیں، ایک آئین کو فالو کرنے والا ہوتا ہے، آئین کا نفاذ کرنے والا، اور دوسرا اس کا مخالف ہوتا ہے۔ تو جب جس دور میں دو وہ گروہ آمنے سامنے ہوئے، فباذن اللہ، پس یہ مملکت الہیہ کے اذن سے تھا، اس کے قانون سے تھا،
وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کہ جان لے وہ ان لوگوں کو جو امن قائم کرنے والے، امن قائم کرنے والوں کو جانچنے کے لیے بھی یہ گروہ جو آمنے سامنے ہوتے ہیں، پھر وہ امن قائم کرنے والے اور امن کا کباڑہ کرنے والے یہ آمنے سامنے ہوتے ہیں، اور یہ اس لیے تاکہ مملکت کے اندر وہ جو بااختیار مملکت ہے، وہ جو چل رہی ہے مملکت الہیہ جس کو میں بار بار کہتا ہوں، تو کہ وہ آئینی حکومت جو ہے، وہ آئین پر چلنے والے جو نفاذ رکھنے والے جو لوگ ہیں، تاکہ وہ مملکت جان لے کہ امن قائم کرنے والے کون ہیں۔ وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور یہ کہ ان کو بھی جان لیا جائے کہ جو منافق ہے، اور نفاقہ سے وہی روٹ ہے اس کا بھی جو خرچ کرنے کا ہے، اور کیونکہ نفاقہ کا معنی ہوتا ہے ایک راہ سے دوسری راہ، اسی راستے سے دوسری راہ پہ نکل جانا، تو منافق اس حوالے سے جب شخصیت کے حوالے سے آئے گا تو دو راہیں رکھنے والا، دو راہ، اس کا کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کو کہ یہ کون سے راستے پہ چل رہا ہے، اس نے سیدھا جانا ہے یا ادھر مڑ جانا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو دو راہی لوگ ہوں، آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور جب مشکل آئے تو آپ سے ہٹ جائیں گے اور آپ دیکھتے رہ جائیں گے کہ کدھر چلا گیا وہ۔ تو ان لوگوں کو جو امن قائم کرنے والے ہیں اور ان لوگوں کو جو منافقت کر رہے ہیں، جو دو راہیں بنے ہوئے ہیں، آپ سے الگ ہو جائیں گے، آپ کو پتہ نہیں، ان کو بھی پھر مملکت جو ہے جانچتی ہے، دیکھتی ہے کہ یہ اس آئین پر کھڑا ہوتا ہے یا کسی اور طرف بھاگتا ہے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا، اور کہا گیا ان سے آؤ قاتلوا فی سبیل اللہ، کہ ایسے منافقین جو دو راہیں ہیں ان سے جب کہا گیا کہ آؤ جنگ کریں فی سبیل اللہ، مملکت الہیہ کے راہ میں، اب ادفعوا، یا دفاع کریں، دفاعی معاملات ہم اپنے رکھیں کہ اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ قالوا، تو وہ کہتے ہیں لو نعلم، اگر ہم جانتے، قتالاً جنگ کرنے کا معاملہ، جنگ کرنا، لاتبعناکم، تو ہم یقیناً آپ کی پیروی کرتے۔ ہم للکفر یومئذ، وہ کفر کے نزدیک تھے، کفر میں پڑے ہوئے تھے اس دور میں، اقرب منہم للایمان، وہ جو امن کا عمل ان کا دعویٰ تھا، وہ جو کفر میں پڑ گئے، انکار حق میں پڑ گئے، اور دعویٰ جو ان کا دعویٰ تھا امن قائم کرنے کا، تو اس سے تو وہ دور ہٹے ہوئے تھے، وہ کفر کے نزدیک چلے گئے، کفر کے ساتھ جڑ گئے، جا کے انکار حق کرنے والوں میں چلے گئے، کہ جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اپنا دفاع کریں یا جنگ کا معاملہ بن گیا ہے تو جنگ کرنی پڑے گی، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ آتا ہی نہیں ہے کرنا، اگر ہمیں آتا تھا تو ہماری پیروی کرتے ہیں۔ تو بتایا کہ وہ امن قائم کرنے والے معاملے سے دور ہو چکے تھے اور کفر کے اندر، انکار حق کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ یقولون بافواہہم، اور وہ کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے، ما لیس فی قلوبہم، جو کہ نہیں تھا ان کے مراکز کے حوالے سے، ان کے مراکز کے حوالے سے ان کو یہ پیش آگاہی دی نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ انکار حق کرنے والوں کے ساتھ ہوئے تھے، اور ان کے جو مراکز ہے ان کے اندر یہ بات تھی نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ مل کر کوئی اچھا کام کریں گے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور کیونکہ مملکت الہیہ تو پھر اس کے پاس تو سارا معلومات ہوتی ہیں، وہ جانتی ہے جو یہ چھپا رہے ہیں، ختمہ، جو کچھ بھی یہ چھپا رہے ہیں وہ سارے کا سارا مملکت الہیہ کو پہلے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ مملکت الہیہ اور وہ جو مطلب کہ ایک پرانا نظریہ ہے کہ وہ اللہ جانتا ہے، جی اس نے کبھی نہیں بتایا آگے، یہ کتاب آپ کو پیش آگاہی دے رہی ہے کہ ان کے بارے میں مملکت الہیہ جانتی ہے، کیونکہ مملکت الہیہ کو ہر طرف سے خبریں، جو اس کے امن قائم کرنے والے لوگ ہیں وہ خبریں پہنچاتے ہیں کہ فلاں یہ کر رہے ہیں اور فلاں یہ کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے جب ہم نے اس کا مملکت الہیہ ترجمہ کیا تو وہ مملکت الہیہ کے پاس ساری معلومات ہوتی ہیں، اسٹیٹ کے پاس ساری معلومات ہوتی ہیں، اگر اس کو اسٹیٹ کہیں انگلش میں یا حکومت کہیں، تو وہ جو جس آئین پر چل رہی ہوتی ہے، کہ حکومت کسی آئین پر چل رہی ہوتی ہے نا، تو یہ عربی کا ہے، اس لیے ہم اردو میں اس کا ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو سمجھ رہے ہیں، تو کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو اس کے معاملے میں بھی ہمیں ایک دوسرے سے مشاورت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو بتانا چاہیے کہ یہاں پر یہ لفظ نہیں، یہ آنا چاہیے تھا، تاکہ جملہ صحیح ہو جائے۔ اور میں تو خود کہتا ہوں کہ میں اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، تو معاملات یہاں تک پہنچنے چاہیے کہ ہم آپس میں مشاورت بھی کریں اور ایک دوسرے کی جب بات سنتے ہیں تو اس کو مشورہ بھی دیں۔ تو یہاں پر بھی یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے منہوں سے وہ بات کرتے ہیں جو ان کے مراکز کے حوالے سے نہیں ہے، ان کے مراکز میں کچھ اور چل رہا ہے، وہ کچھ اور الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور وہ چھپا رہے ہیں۔ تو آگے فرمایا الذین قالوا لاخوانہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے اخوت والوں سے، اپنے نظریہ رکھنے والوں سے کہا، وقالوا لو اطاعونا ما قتلوا، وہ کہتے ہیں کہ بیٹھ رہو یار، ہمارے پاس بیٹھ جاؤ، ہمارے ساتھ بیٹھو، لو اطاعونا، اور اگر تم ہماری اطاعت کرو گے، ہماری پیروی کرو گے، ما قتلوا، تو پھر تم قتال نہیں کیے جاؤ گے، جنگ نہیں کی جاؤ گے۔ تو یہ وہی نافقو جو پیچھے پڑا ہے کہ ان کے بارے میں ایسی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، اور جب وہ اپنے اس معاملے کو اپنے منہوں سے بیان کرتے ہیں تو پھر اس پر سٹیمپ لگ جاتی ہے کہ جو مملکت نے کہا تھا وہ تو ٹھیک ہی ہے۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا، کہ انہوں نے اپنی اخوت والوں سے جو ان کے ساتھ ساتھی ہیں، انہوں نے ان سے کہا کہ آؤ بیٹھ رہو ہمارے پاس، ہمارے ساتھ بیٹھو، لو اطاعونا،
اگر تم ہماری اطاعت کرو گے ماں کو تلو تو پھر جنگ نہیں کیے جاؤ گے۔ کل فدارو ان انفسکم، ان سے کہو بس پھر تم دور کر کے دکھاؤ اپنی نفسیات سے۔ تم پھر اگر یہ دعوت دے رہے ہو کہ ہمارے پاس بیٹھ جاؤ یا ہمارے ساتھ بیٹھو، جو ہم کر رہے ہیں وہ کرو، تو جنگ نہیں کیے جاؤ گے۔ تو ان سے پوچھو ذرا، ان سے کہو ذرا فدارو ان انفسکم، بس پھر دور کر کے دکھاؤ تم اپنی نفسیات سے، اپنی سوچ سے موتا، ناکامی کو ذرا دور تو کر کے دکھاؤ کہ تم ناکام نہ ہو کسی معاملے میں تم رک نہ جاؤ۔ ان کو تم صادقین، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو نا، اپنی اس بات کی تصدیق کرنے والے ہو، تو پھر اس ناکامی کو جو تمہارے اوپر پڑ رہی ہے اس کو ذرا روکو۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور دیکھو نہ گمان کرو ان لوگوں کے بارے میں، یہ انہی کو جواب دیا جا رہا ہے، وہ جو منافق لوگ ہیں، وہ جو ان معاملات سے جو آئینی معاملات ہوتے ہیں ان کی وائلیشن کرنے والے لوگ جو، تو وہ ایک طرف تو مانتے ہیں اور ایک طرف انکار کرتے ہیں، تو یہی منافقت ہوتی ہے کہ اس کو ماننا بھی، تسلیم بھی کرنا کہ ہم امن قائم کریں گے، اور پھر اس کے الٹ کام کرنا۔ تو یہ دو رہا جو میں نے اس کا معنی کیا نافقوں کا، تو یہ اس کو مزید کھولا جا رہا ہے کہ ان کو بتایا کہ تم دور تو کر کے دکھاؤ اس اپنی ناکامی کو، اگر تم تصدیق کرنے والے اس بات کی۔ تو ولا تحسبن الذین قتلوا، ان کو کہا گیا کہ دیکھو تم گمان ہی نہ کرو، تم سوچو ہی نہ ان لوگوں کے بارے میں جو جنگ کرتے ہیں مملکت الہیہ کی راہ میں۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اموات یہ مواتا مادہ اس کا بھی، کہ تم ان لوگوں کے بارے میں گمان ہی نہ کرو کہ جو جنگ کرتے ہیں مملکت الہیہ کی راہ میں کہ وہ ناکام ہو جائیں گے، یہ تو تم سوچو ہی نا۔ بل احیاء، بلکہ وہ تو حیات بخشی دینے والے ہیں، وہ تو قوم کو حیات دینے والے ہیں، وہ تو لوگوں کو حیات کے لیے مقرر ہیں۔ یہ لوگ جن کو مملکت الہیہ مقرر کرتی ہے اپنے راستے میں امن قائم کرنے کے لیے، تو وہ ناکام ہونے والے نہیں ہیں۔ بل احیاء، وہ تو حیات بخشی دینے والے ہیں، وہ تو قوم کو زندہ کرنے والے ہیں۔ عند ربہم یرزقون، اور وہ اپنے نظام ربوبیت کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں اور رزق دیے جاتے رہیں گے۔ دونوں یہ مضارع اس کا فائدہ دیتے ہیں کہ اب بھی ایسا ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ایسا ہوتا رہے گا۔ یہ نہیں ہے کہ مملکت الہیہ اب ان کو دے رہی ہے اور آئندہ نہیں دے گی، اب بھی مل رہا ہے ان کو اور آئندہ بھی ملتا رہے گا۔ کہاں سے ملے گا؟ ربہم، ان کے نظام ربوبیت کے حوالے سے۔ یہ نظام ربوبیت کا ہم پیچھے کافی بڑھ چکے ہیں۔ یہ ربا رے بے سے ہے ربا، تو ربا کہتے ہیں پالنہار کو ہے، یعنی کہ وہ ادارہ جس کے ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ملک کے اندر ساری ربوبیت کا نظام کرے۔ تو جو ادارے اس کے ماتحت ہیں یا اس کے ساتھ ہیں یا اس کے آگے پیچھے جو کام کرنے والے ہیں، سب کی ذمہ داری اس ادارے پر ہوتی ہے کہ وہ ان کے نظام ربوبیت کا بندوبست کرے۔ تو یہ لوگ ناکام ہونے والے نہیں ہیں، امواتن بل احیاء، بلکہ یہ موت اور حیات کی بات ہوئی ہے کہ تم کہتے ہو ناکام ہو جائیں گے، لیکن کتاب نے یہ خوشخبری دے دی ہے، بتا رہی ہے کہ وہ تو حیات دینے والے ہیں بھائی، ناکام تو ہونے والے ہیں ہی نہیں وہ، اور اپنے نظام ربوبیت کے ہاں وہ رزق دیے جاتے ہیں اور دیے جاتے رہیں گے۔ فرحین بما آتاہم اللہ، پس وہ خوشیاں مناتے ہیں بے سبب اس کے کہ ان کو مملکت الہیہ نے عطا کیا ہے، من فضل ہی، اپنے فضل سے، اپنی درجہ بندی سے۔ جو مملکت الہیہ کے ہاں درجہ بندی ہے ان لوگوں کی جو امن قائم کرنے والے ہیں، کیونکہ اوپر نیچے عہدے ہوتے ہیں نا، تو اس حوالے سے جو بھی ان کو عطا ہوتا ہے وہ اسے مملکت الہیہ کے ہاں سے حاصل ہوتا ہے، اور وہ فارحین، اور اس سے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو کسی قسم کی کوئی کمی اور تنگی کا مسئلہ نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ کمی کوتاہی یا ان کے معاملات میں کوئی مشکل پیش آئے تو اس کے وہ پریشان نہیں ہوتی ہے اس میں، لیکن کہا فارحین بما آتاہم اللہ، وہ خوش ہوتے ہیں جو بھی ان کو ان کے مملکت الہیہ کی طرف سے ملتا ہے، من فضل ہی، اس کی فضیلت، اس کی فضل سے۔ یستبشرون بالذی لم یلحقوا، اور وہ خوشیاں مناتے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں، بالذین لم یلحقوا و یستبشرون، یہ غور کریں اس بات پر کہ ان کی حالت یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ تو خوشیاں مناتے ہیں اس معاملات کے بارے میں کہ انہوں نے لم یلحقوا، نہیں الحاق کیا، بہم، ان کے ساتھ، من خلفہم، ان کی مخالفت کی وجہ سے۔ وہ لوگ جو مخالفت کرنے والے تھے ان کے ساتھ انہوں نے الحاق کیا ہی نہیں ہے امن قائم کرنے والے، کیونکہ ان کو منع دیا، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کو منع کیا گیا کہ ان کو بتانا نہ بنائیں، ان کو اپنے ساتھ نہ رکھیں، اپنے اندر نہ ڈیوٹی میں لیں۔ تو یہ اب یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے مقابلے میں وہ خوش ہوتے ہیں کہ انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ جو ان کی مخالفت، من خلفہم، جو ان کی مخالفت میں تھے، ان سے انہوں نے الحاق نہیں کیا۔ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور بتا دیا کہ کوئی خوف نہیں ہوگا ان کے اوپر۔ یہ کوئی مرنے کی بات نہیں، بعد کی بات نہیں، یہ موجودہ جس وقت مملکت الہیہ موجود تھی اس وقت کی بات بتائی جا رہی ہے، اور اس وقت کی بات کو آج آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ جب آج بھی اگر ایسا انقلابی کام ہوگا کہ امن قائم کرنے والے لوگ سٹینڈ لیں گے تو اسی طرح سے پھر وہ ترتیب سے آگے بڑھیں گے۔ یہ ایک ترتیب ہے
کہ لوگوں کے ذہن بدلنے کے لیے بھی وقت لگتا ہے، وہ ایک دن میں نہیں ہو جاتا۔ یہ کوئی چھو منتر کی کتاب نہیں ہے کہ جیسے کہ ہم نے اس کو چھو منتر کی کوئی کتاب سمجھ لیا، ادھر مطلب کہ وہ اس نے کچھ پڑھا اور ادھر مطلب کام ہونا شروع، اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ باقاعدہ اس کے مطلب کہ لغت کے حوالے سے اس کے جو مفہوم اور معنی ہے اس کو جب آپ ڈیپلی جا کر پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ انقلابی کام اسی طرح ہی ہوتے ہیں اور بتدریج ہوتے ہیں، یہ کوئی اچانک نہیں ہو جاتے۔ تو بتایا اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، کبھی یہ خوف زدہ نہیں ہوں گے، اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی غم ہوتا ہے، نہ یہ غم زدہ ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ، وہ خوشیاں مناتے رہیں گے یا خوشیاں مناتے ہیں اس نعمت کے ساتھ جو مملکت الہیہ سے ان کو ملی ہے۔ مملکت الہیہ کی نعمت سے، اور اس کی نعمت سب سے بڑی اس کا آئین ہے کہ اس آئین نے سب کو خوشحال کر دینا ہے، تو وہ خوشیاں مناتے ہیں مملکت الہیہ کی نعمت سے۔ و فضل اور درجہ بندی ملتی ہے مملکت الہیہ کے حوالے سے۔ وان اللہ لا یضیع اجر المؤمن، اور دیکھو یقیناً مملکت الہیہ تو ضائع نہیں کرتی امن قائم کرنے والوں کے اجر کو، جو امن قائم کرنے والے ہوں ان کا بدلہ تو ان کو مل کر رہتا ہے۔ والسلام، بہت شکریہ۔